کیوں آ گیا تو میرے پاس؟ جتنے لوگ مجھ پہ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے ناپسند تھا۔ آج دیکھ لے گا میں تیرے ساتھ کیا حشر و نشر کرتی ہوں۔ کہتے قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ یہ پسلیاں ایک دوسرے میں یوں گھس جائیں گی۔ 99 اژدہا مسلط ہو جائیں گے۔ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کی آگ کا بستر اس کے نیچے ہوگا، اور جب اللہ قبر سے اٹھائیں گے تو سیاہ چہرہ ہوگا، ہائے افسوس ہے شرمندگی کے نعرے لگا رہا ہوگا، اور اللہ سورج کے نیچے قیامت کے دن کھڑا کرے اور یہ اپنے گناہوں پر روئے گا، اور کتنا روئے گا؟ سمندروں برابر۔ لیکن وہ رونا جس کے کام نہیں آئے۔ دنیا میں اگر انسان اللہ کے خوف سے 2 آنسو کے قطرے بہا لے، اس جہنم کو بجھانے کے لیے، اس جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ قیامت کے دن سمندروں برابر روئے گا، لیکن وہ رونا اس کے کام نہیں آئے۔ حساب کتاب میں سختی ہوگی، اور پھر بائیں ہاتھ کو سینہ چیر کر پیٹھ کے پیچھے سے کھینچ کر نکالا جائے گا، اور اس کی کتاب کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، عمل نامے کو، اور اللہ فرشتے سے فرمائیں گے کھینچو اس بدبخت کو، کھینچو میرے جیل خانے جہنم کے۔ فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پلسرات پر کھینچیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم کی وادی میں پہنچ گئے۔ جہنم کی وادی، جہنم کیا ہے؟ جیسے جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، ایسی جہنم اللہ کا جیل خانہ ہے۔ جیسے جنت کے آدمی دنیا میں نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتا، ایسے ہی جہنم کی تکلیفوں کا بھی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں کی کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے، کتنے سخت عذاب ہیں، کتنا بڑا غم ہوگا۔ دنیا میں آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ جو دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 درجے تیز ہوگی۔ جیسے ایک جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے۔ کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر رکھ سکتا، ایک چنگاری نہیں برداشت کرتا۔ جہنمی اس دنیا کی آگ میں سو جائے گا۔ وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس، کہتے ساری مخلوقات کی بھوک اور پیاس کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک اور پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کہ قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پس تحقیق یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ آج تو کامیابی کے نعرے لگ رہے ہیں نا، میں کامیاب، میں کامیاب، میں کامیاب۔ وہ تو پتہ چلے گا، کل پتہ چلے گا کون کامیاب۔ یہ تو کل پتہ چلے گا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے نہ آئندہ ملے گی۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے دین کی برکت سے، اور آئندہ جس کو بھی ملے گی اس کو دین کی برکت سے ہی ملے گی۔ اب یہ جو دین ہے نا، یہ انسانوں کی زندگی میں محنت سے آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ہمارے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش و محنت کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں۔ صحیح دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے نور کے بغیر انسان دین پہ چل نہیں سکتا، کیونکہ جس دل میں اللہ ہدایت کا نور ڈالتے ہیں اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت کا نور دیتے ہیں اس کو شرح صدر بھی نصیب فرما دیتے ہیں، دین پہ چلنا ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں، جیسے سیدھے راستے پہ چلنا آسان۔ اور جب یہ ہدایت کا نور نہ ہو تو پھر دین پہ چلنا آدمی بہت مشکل سمجھتا ہے۔ کتنا مشکل سمجھتا ہے؟ جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سمجھتا ہے، جیسے بھلا آسمان پر بھی کوئی چڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و شرک کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے اس سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، پھر دین پہ چلنا اس کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، اتنا جیسے آسمان پہ چلنا۔ تو یہ جو ہدایت کا نور ہے نا، یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا میں، اور سب سے پہلی ضرورت دیکھو، ضرورتیں اللہ نے انسان کے ساتھ بہت سی لگائی، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، پہننے کی ضرورت، مکان کی ضرورت، سواری کی ضرورت، شادی کی ضرورت، یہ موٹی موٹی بڑی بڑی ضرورتیں ہیں، اور بھی ضروریات ہیں انسان، لیکن ان سب سے زیادہ جو ضروری ہے نا وہ ہدایت کا نور حاصل کرنا ہے۔ اس کا نور حاصل کرنا، ہدایت کا نور، اس لیے کہ آدمی باقی ضرورتیں اگر پوری نہیں ہوئی، زیادہ سے زیادہ مر جائے، بھوک پیاس سے مر گیا، سردی گرمی سے مر گیا، کپڑے نہیں تھے، مکان نہیں تھا، سردی گرمی لگ گئی، مر گیا، لیکن اس وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ہدایت کے بغیر مر گیا تو سیدھا کدھر جائے گا؟ بولو کدھر جائے گا؟ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو ہدایت انسان کی اس دنیا میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مانگنا فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ ایسے تو ہر چیز مانگنے کی ترغیب ہے کہ اللہ سے مانگو، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ مانگنے کو پسند فرماتے ہیں، جو نہیں مانگتا اللہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ لیکن ہدایت کا مانگنا فرض اور واجب قرار دیا گیا کہ یہ انسان کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر انسان کا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا نماز کی ہر رکعت، کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ہدایت والے سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اور وہ راستہ کس کا؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ کا انعام کن پر تھا؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں، ان کے راستے بھی ہمیں چلا دے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ بغیر طلب کے ہدایت نہیں دیتے. اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ. اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں جو اللہ کی طرف پھرتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے. جو دل اللہ کے غیر کی طرف پھرا ہوا ہے، مخلوق کی طرف پھرا ہوا ہے، مخلوق کے اثر سے چل رہا ہے، اللہ پاک اس دل کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انابت اللہ پیدا کرنے کے لیے، اس ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو نبیوں کی دعوت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے. جب قومیں گمراہ ہو جاتی، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر دلالت اور گمراہی کے راستے پہ پڑ جاتے، تو اللہ نبیوں کو بھیجتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے ناکام ہو. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہوں. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، میرے بندے میری نافرمانی کر کے خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے. میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو نبی آ کر دعوت کی محنت فرماتے تھے. اس دعوت میں 3 نبی اس بات کرتے تھے تاکہ انسان کے دل کا رخ اللہ کی طرف پھرے اور اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈال دے. تو نبی پہلا نبی اس بات یہ کرتے تھے، مخلوق کی نفی کرتے تھے اور خالق کی ذات و صفات کا اس بات کرتے کہ مخلوق مخلوق ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ ایک اکیلے اللہ ہیں. اللہ پاک اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے. مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے. تو یہ جو دل ہے نا، یہ تو مخلوق کو دیکھ کے چلتا ہے تو پھر گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے. جب یہ دل اللہ کی طرف پھرتا ہے، اللہ اس دل میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں، تو دین پہ چلنا اس کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں. اس کو شرع صدر نصیب فرما دیتے ہیں، سینہ اس کا کھول دیتے ہیں. تو نبی پہلی نبی اس بات یہ کرتے تھے، لا الہ الا اللہ. پہلے نبی چونکہ کسی قوم کے لیے آتے تھے نا، وہ کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. کیا مقصد؟ دین کے مطابق چلو، اس لیے کہ کاموں کے بنانے والا کارساز ایک اکیلا اللہ ہے. کاموں کے بنانے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی طرف نبوت نبی بن کر آئے، اس لیے سارے عالم کو خطاب کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا بھر کے انسانوں، اے قیامت تک کے آنے والی نسلوں، لا الہ الا اللہ کا یقین کر لو، اس کے مطابق اپنا عمل بنا لو، تفلحوا، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ. تو نبیوں کی پہلی نبی اس بات کی، مخلوق سے خالق کی طرف. دوسری نبی اس بات یہ کرتے تھے، دنیا سے آخرت کی طرف، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ دنیا میں کس لیے آئے. دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ مسافر ہے، اور یہ دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے.
اصل زندگی آخرت کی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی.